علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام دیکھنے والوں کو سلام. اور اس کے بعد آج کی ویڈیو پہلے آپ سنیں, ضرور پوری دیکھیں, پھر آپ کے 100 اختلافات مجھ سے ہو, میں حاضر ہوں. حقیقت پر مبنی پہلے ویڈیو دیکھیں, پھر میں آپ کے کمنٹس بھی دیکھوں گا. آپ کا حق ہے مجھ پہ تنقید کرنا, تنقید برائے اصلاح یا تنقید برائے تنقید, وہ آپ پہ. آج کی ویڈیو ہے میری گورنر سنگھ کامران ٹسوری صاحب پہ. تو آئیے سب سے پہلے کامران ٹسوری صاحب کی جو تیاری ہے گورنر ہاؤس میں وہ ذرا آپ دیکھیں. اچھا جی, تو یہ تیاری چل رہی ہے گورنر سنگھ کی طرف سے. آزادی بالکل آزادی منانی چاہیے, لیکن اگر میں کہوں کہ شریعت اور اسلام کے رول کے مطابق یہ آزادی ایسے منانی چاہیے, تو آپ مجھے جواب دیں گے. آپ کسی بھی مفتی عالم سے پوچھ سکتے ہیں, کسی بھی مسلک کے, کہ شریعت میں, اسلام میں, میرے اللہ کے حکم میں, میرے نبی کے طریقے میں, صحابہ کے حوالے سے, صحابیات کے حوالے سے, کیا آزادی کا منانا اس کو کہتے ہیں, یا آزادی کا منانا اس کو کہتے ہیں جس میں آپ اللہ کا شکر ادا کریں, 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھے, صلاۃ حاجت کے پڑھے, کہ اللہ نے ہمیں 2 ریاستیں دی اسلام کے نام پہ. پہلی سعودی عرب میں مکہ مدینہ دی, اللہ کمی پیشی معاف کرے, پہلی ریاست ہماری مدینہ کی ہے, اور دوسری ریاست ہمیں ملی پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, پورے کلمے کے ساتھ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہو, تو وہاں معذرت کے ساتھ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی. باقی اس کی تشریح تفصیل مفتی عالم جو ہے شیخ الحدیث وہ اچھے سے کریں گے, کہ آزادی ہمیں کس طریقے سے منانی چاہیے. آزادی کی اگر ہم بات کریں, جو آزادیاں ہوئی ہیں, جو قلعے فتح کیے گئے, پاکستان کو فتح کیا گیا ہے, وہ نعرے تکبیر اللہ اکبر کے نعرہ لگاتے ہوئے اس کو آزاد کیا گیا ہے, نہ کہ یہ چیزیں کر کے. اس میں ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی ہے, ہماری ماں بہنوں نے قربانیاں دی ہے, اس میں عام عوام نے قربانیاں دی ہے, مرد حضرات نے قربانیاں دی ہے, سولجرز نے قربانیاں دی ہیں, سب نے اس میں قربانیاں دی. ہر بندے نے اپنے اپنے حساب کی قربانی دی ہے, اور علماء اکرام اور مفتی حضرات نے بھی بہت ہائی لیول کی اس میں قربانیاں دی ہیں. اور دوسری طرف آئے, ذرا دوسری ویڈیو سنتے ہیں گورنر صاحب کی, کہ اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ذرا آپ قریب کریں, ذرا سنیں اس کو. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھرپور انتظام ہوگا. اس بار جذبہ جو ہے وہ 5 گنا ہے. 5 گنا اس لیے کہ ہم نے 5 طیارے مار کے گرائے پڑوس کے, تو 5 گنا جذبہ ہوگا اس بار انشاءاللہ تعالیٰ اس 14 اگست کو منانے کا. انشاءاللہ تعالیٰ 5 اسٹار ترقی پہ. دوسری بات انہوں نے کہی, مارکہ حق, تابعدار مارکہ حق. ہمارے سولجرز کو, ہمارے پائلٹس کو دونوں ہاتھوں سے سلام. جو قربانی دیتا ہے اس کو تعریف کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, تاریخ اسے یاد رکھتی ہے. لیکن اگر مارکہ حق ہوا ہے, بالکل ہوا ہے. آزادی 14 اگست 1947 ڈیفینیٹلی ہم جو ہے نا, آزادی اللہ کے حکم سے میرے رب نے دی ہے, نبی کے طریقوں سے اللہ نے جو ہمیں دی ہے, ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ گورنر ہاؤس ہے یا 5 اسٹار چورنگی ہے, پہلے آپ کا کام کیا ہے؟ عوام کو دیکھیں, یہ ہمارے پیسے, ہمارا حق بنتا ہے ہر ایک سے سوال کرنا. اور یہ اللہ نے ایک اصول ضابطہ بنایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص اٹھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کو 2 کپڑے کیسے ملے, آپ کے ایک کپڑے سے تو سوٹ نہیں بنے گا, نہیں بنے گا. ان سے سوال کرنے والا جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے تھے, آج ویسا کوئی حکمران نہیں نہ آئے گا. تو ہمارا بھی سوال بنتا ہے کہ حضرت جی آپ گورنر ہیں, آپ کو لوگوں کے بنیادی مسائل حل کرنے چاہیے. پانی کے لیے لوگ ترس رہے, بجلی کے لیے ترس رہے, گیس کے لیے ترس رہے. چلے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں آپ کا کام نہیں, تو کون سی یونیورسٹی کی آپ نے بنیاد رکھی, بنائی؟ کراچی میں ہو, سندھ میں ہو, بلدیا ٹاؤن میں ہو, کیواڑی میں ہو, ویسٹ میں ہو. ایجوکیشن میں میری یوتھ کو کیا ملا؟ اصل میں اس کے علاوہ روزگار میں میری یوتھ کو کیا ملا؟
چلے یہ بھی صحت میرے یوتھ کو کیا ملا, میرے لوگوں کو کیا ملا, شہر کراچی کو کیا ملا. تو گورنر صاحب سے میں یہ کہوں گا, بالکل لوگ کہتے ہیں آپ عوامی گورنر ہو, اس کا میں مشاہدہ کر چکا ہوں, اپنی ٹیم کے ساتھ میں آیا ہوں, آپ مجھے نہیں ملے. مثال کے طور پر میں بات کر رہا ہوں, آپ ملے نہ ملے نو ایشو, لیکن آپ جو لوگوں کے مسائل ہے اس پہ کام کریں. آزادی الحمدللہ ہم سب فخر سے مناتے ہیں, اس میں کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آزادی. لیکن عاطف اسلم آ رہے ہیں, سنگر آ رہے ہیں, یہ کون سی آزادی ہے بھائی کہ آزادی کے اوپر ناچ گانا ہوگا, مرد اور عورتیں ساتھ بیٹھی ہوں گی؟ یہ کون سی آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں مجھے مفتی حضرات, شیخ الحدیث, علماء کرام یہ بتائیں گے کیا یہ آزادی ایسے ہوتی ہے؟ تو بھائی یہ جو اتنے ایکسپینس ہو رہے پروگرامات میں گورنر ہاؤس میں, تو میں یہ کہوں گا یہ تو عوام کا پیسہ ہے. آپ ان کو کیا کرو, آپ ان کو جو سہولیات زندگی کی وہ دو, ان کو تعلیم دو, ان کو جو ہے قرآن کی تعلیم سے روشناس کریں, ان کے مسائل صحت کے حل کریں, پانی کے مسائل حل کریں, بجلی کے حل کریں, گیس کے حل کریں. یہ مسائل ہے تاکہ ہماری یوتھ بھی پڑھی لکھی قوم بنے اور وہ آگے جائے. تو یہ میرا ایک میسج تھا, اس کے اوپر آپ کمنٹس میں بتائیں. آپ کے 100 بار اختلاف سے ہی بالکل ہم سنیں گے, کمنٹس بھی سنیں گے, بالکل آپ کا حق ہے, لیکن حقیقت سے آنکھیں نہیں چھپانی چاہیے. یہ میرا ایک میسج تھا. گورنر صاحب سے بھی کہوں گا, آئے بلدیہ ٹاؤن میں مل کے مشورے سے آپ کام کریں. پورے سندھ میں کہیں پر بھی جائے, ٹائم بہت کم ہے, کام کرنے کا ٹائم ہے, کام کرے, لوگوں کو ریلیف دے, تاکہ لوگ جو ہے پھنسے ہوئے 40 سالوں سے, 45 سالوں سے, 30 سالوں سے ان کو ان کے بنیادی سہولیات نہیں مل رہی, تو ہم ایسی چیزوں کو کیا کریں گے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.